اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو بات بتانے لگا ہوں، امام حسن جیسے صورت میں نبی کے حسن کا مظہر تھے، سیرت بھی ایسی لاجواب تھی۔ میں دو چار باتیں آپ کی پاک سیرت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات، رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کی۔ اس پر ظاہر ہے سارے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جیبیں بھی ہماری دل کے اوپر لگی ہیں، ہاتھ ادھر ڈالتے ہیں، پڑتا دل کو ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے دینا۔ لوگ کہتے ہیں جان حاضر ہے، مال کا نہ کہنا، اور میرے نبی نے کبھی نہ نہیں کی، اور بلکہ یہ کہوں گا کبھی ایسا بھی ہوا بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ایک بندہ آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، سوال کیا، سرکار نے عطا کیا، واپس جا کے قبیلے والوں کو کہتا ہے، اے لوگو کلمہ پڑھ لو محمد کا، جس کو محمد دیتا ہے اس کو پھر کسی در سے مانگنا نہیں پڑتا۔ میرا امام احمد رضا پکار اٹھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کی سخاوت، آقا کی سخاوت، سبحان اللہ۔ اور میرا امام کہتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سرکار نے کبھی نہ نہیں فرمائی، آقا نے کبھی نہ نہیں فرمائی، امام حسن نے بھی کبھی نہ نہیں کی۔ منہ مصطفیٰ والا ہے تو کام بھی وہی ہے۔ ایک دن مولا حسن سے کسی نے پوچھ لیا، حضور آپ نہ نہیں کرتے، جو بھی مانگنے آتا ہے، جواب سنیے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ فرمایا جس سے میں لیتا ہوں وہ مجھے نہ نہیں کرتا، جو میرے پاس آتا ہے میں اسے نہ نہیں کرتا۔ اچھا، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بندے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم دے دے، 10,000 درہم دے دے۔ امام حسن نے سن لیا، گھر گئے 10,000 درہم بھجوا دیے، یہ لو 10,000 درہم، حالانکہ اس نے آپ سے نہیں مانگے تھے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، رب سے مانگ رہا ہے نا، یہ لے، ہمارا مال ہے ہی رب کے لیے۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے 50,000 درہم دیے، 500 دینار دیے، ساتھ کہا یار تو اس سے اٹھائے نہیں جا سکیں گے، جا مزدور کو بلا لا۔ وہ مزدور کو بلا کے لایا، اپنی چادر اتار کے دی، کہا مزدور کی مزدوری بھی ہم دیں گے نا۔ پتہ ہے حضرت امام حسن میں کتنی سخاوت تھی؟ حضرت سیدنا امام حسن گزرے، ایک کالے رنگ کے حبشی غلام کو دیکھا، وہ ایک احاطے میں بیٹھا ہوا ہے حویلی میں، اور چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کھا رہا ہے۔ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ ساتھ بیٹھے ہوئے کتے کو کھلاتا ہے۔ امام حسن پاک نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا بندہ خدا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں کھاؤں اور یہ کتا خدا کی مخلوق بھوکا رہے۔ آج تو لوگ انسانوں کے منہ سے لقمہ چھیننے کے در پے ہیں۔ انسانیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب انسانوں کی صورت میں درندے لگے پھرتے ہیں۔ مر چکا ہے وہ انسان جس میں ہمدردی ہوتی تھی، آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ امام حسن نے دیکھا یہ ادا پسند آئی کہ خدا کی مخلوق کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ آپ کو پتا ہے میرے رسول کی تربیت کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا اور وہ گیلی مٹی پر منہ مار رہا تھا۔ اب ظاہر ہے پانی ذرا نیچے تھا کنویں میں یا گڑھے میں، اور وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس بندے نے چمڑے والی جوتی میں تھوڑا سا پانی لیا، اس کتے کو پلایا، کتے نے پانی پی کے خدا کا شکر ادا کیا۔
کہاں مر گئی ہماری انسانیت؟ ہم اچھا پہنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں، خدا نے گاڑیاں دی ہیں، جس ظالم سے پوچھو وہی کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں۔ انسان بن کے بھی تو شکریہ ادا نہ کر سکا، نعمتیں کھا کے بھی تو شکریہ ادا نہ کر سکا، اور یہ دیکھ کتے نے پانی کا گھونٹ پیا، کہا یا اللہ تیرا شکر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتے نے جیسے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کو جنتی کر دیا۔ اور خدا کے لیے خدا کی مخلوق سے پیار سیکھو، خدا کی مخلوق سے محبت سیکھو۔ کہاں گئی وہ انسانیت؟ آج میک اپ پہ زور ہے، جبے اور دستار پہ زور ہے، مولوی صاحب کا تسبیح پہ زور ہے، کوئی کہتا ہے میں سکالر ہوں، کوئی کہتا ہے میں محدث ہوں، کوئی کہتا ہے میں مفکر ہوں۔ میں کہتا ہوں سب کچھ ہو، ذرا انسان بھی بنو۔ کوئی کہتا ہے میں حاجی صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں میاں صاحب ہوں۔ وہ انسان کدھر گئے جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے، جو کسی کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے؟ آج انسانیت دھکے کھا رہی ہے۔ اب سنیے، امام حسن پاک گئے اس کے پاس، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی کتا ہے اگرچہ پر ہے تو خدا کی مخلوق، ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اسے کھلاتا ہوں۔ امام حسن کو یہ بات پسند آئی، سیدھے اس کے مالک کے پاس گئے، کہا غلام کی قیمت بتا، اس احاطے کی قیمت بتا۔ اس نے قیمت بتائی۔ امام حسن نے کہا یہ غلام کے پیسے بھی پکڑ، احاطے کے پیسے بھی پکڑ۔ اور پھر امام پاک تشریف لے گئے اس کے پاس، فرمایا میں نے تجھے خرید کے آزاد کیا، جہاں بیٹھ کے کتے کو کھلا رہا تھا یہ سارا احاطہ بھی تیرے ملک میں دے دیا۔ اتنا سخی میرا امام حسن؟ نہیں آپ سارے نہیں بولے۔ یا اللہ جو بولے لنگر حسن سے اسے خیرات ملے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، کوفہ میں امام حسن اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی بندہ آیا، چھوٹتے ہی اس نے بکواسیں شروع کر دی امام حسن کو، حسن تم ایسے ہو، تمہارے ابا جی ایسے۔ یہ بکواس کرنے والے کب دیکھتے ہیں کہ کس کو کر رہے ہیں؟ امام حسن سنتے رہے، جب وہ بک بک کر کے تھکا نا، حوصلہ ہے نا محمد والا، ہمیں کوئی گالیاں دے تو ہم کہتے ہیں 200 دیں، کوئی بات نہیں، کبھی حسن کی طرح حوصلہ بھی کر لیا کرو۔ ضروری نہیں ہوتا گالیاں دینے والے کو خدا پہ چھوڑ دو اور تم سنت حسن ادا کر لو۔ میں نے یہ دیکھا ہے آل کو گالیاں دی گئی ہیں، محمد کے بچوں نے کسی کو گالیاں نہیں دی۔ وہ جب بکواس کر کر کے تھک گیا، فرمایا پانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں؟ وہ اور بکواس کرنے لگا مولا علی کو اور آگے بھونکنے لگا۔ آپ نے فرمایا بندے کو اندر جا، وہ چاندی کے پیسوں کی تھیلی پڑی ہوئے لے آ۔ وہ تھیلی پکڑ کے اسے دی، معاف رکھنا میرے پاس تھا اتنا، وگرنہ اور بھی دیتے۔ اور میں اس سخی کی بات کر رہا ہوں جو بکواس کرنے والوں کو بھی اتنا دیتے ہیں تو پیار کرنے والوں کو کتنا دیتے ہیں۔ یہ حوصلہ ہے حضرت سیدنا امام حسن کا، کیوں نہ ہوتا سر سے سینے تک تصویر رسول جو ٹھہرے۔ حضرت سیدنا امام حسن طواف کعبہ کر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میرا فلاں بندے سے کام ہے، کام کروا دیں۔ فرمایا چلو، طواف چھوڑا، اس کے ساتھ چل پڑے۔ واپس آئے، کسی بندے نے کہا حضرت آپ نے طواف چھوڑ دیا، آپ اس کے ساتھ کام کرنے چلے گئے۔ یہ بعض جاہلوں کی عادت ہوتی ہے، ہوتے کامل میں اور پڑھے لکھے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی ہوگا، اس کو یہ پتہ نہیں جو طواف چھوڑ کے گیا یہ کون ہے، اب ان کو مسئلے تو بتائے گا۔ امام حسن نے کہا بندہ خدا
جب یہ میرے پاس آیا مجھے اپنے نانا جان کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کام کے لیے آئے اور وہ اس کی سفارش کر دے، اس کا کام ہو جائے، تو اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کام نہ ہو وہ چلا جائے تو اللہ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا خدا کے بندے میں چلا گیا، اس کا کام ہو گیا، تو طواف کو روتا ہے، میں حج عمرے کا ثواب لے کر طواف کو پھر مکمل کر دیتا ہوں۔ آج کل کسی کے پاس کوئی چلا جائے، جناب میری میں سفارش نہیں کیا کرتا، کیوں؟ تو پتھر ہے، بت ہے، کتنی نامراد شے ہے تو سفارش نہیں کرتا۔ حسن تو کرتے ہیں، بری سفارش نہ کر، اچھی کر۔ اچھا میں ذرا دھیمے لہجے میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا میں سفارش نہیں کرتا۔ اچھا آج حضور کی امت کے لیے سفارش نہیں کرتا، اگر قیامت والے دن حضور نے کہہ دیا میں سفارش نہیں کرتا، اگر سمجھ آئی ہو تو بولیں، وگرنہ بالکل نہ بولیں۔ ہمیں تو کسی کا کام کرتے ہوئے موت آتی ہے، اور تربیت دیکھو میرے نبی کی، کام بندے کا کر، حج عمرے کا ثواب رب سے لے۔ اچھا آپ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، خدا کی پیاری مخلوق ہیں، میں اتنا پیاری حدیث نبی کی امام حسن کا عمل سنا رہا ہوں اور آپ کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے مشکل کشا حدیث ہے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں تعلق ہو تو سفارش کرتے ہیں، غریب کی کوئی سفارش کرتا ہے؟ اور بے وقوف آدمی، سفارش اس لیے کر کے امتی ہے نبی کا، ناجائز سفارش نہ کر، جائز کر، اور یہ نہ سمجھ مزدور ہے، غریب ہے، اس کی سفارش پتہ نہیں کرنے سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، یہ کچھ نہیں دے گا، اس کا خدا تو دے گا نا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس بندے کو مخلوق خدا کی خدمت پہ لگا دیتا ہے۔ ایک بندہ امام حسن کی بارگاہ میں علیہ السلام، اس نے کہا حضور میں گیا تھا حضرت امام حسین پاک کے پاس، وہ بیٹھے تھے اعتکاف میں، انہوں نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اس لیے میں تیرے کام کے لیے نہیں چل سکتا، لہذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین سے ہو کے حسن کے پاس ہی آ گئے، لوگوں کو بھی پتا تھا، چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، لوگوں کو بھی پتا تھا مزہ آئے گا سوال کرنے کا، سوال بھی کریں گے اور ہستیوں کے چہرے میں نبی کے حسن کا دیدار بھی کریں گے۔ اور میرے آقا نے بھی فرمایا تھا ضرورت پڑے تو حسین چہروں سے مانگا کرو۔ اے جملہ اور میں پنجابی چاکھن لگا، بندہ سونیاں کو لو منگے، چلو اور کچھ نہیں ہوئے گا تے دیدار تے ہو جائے گا۔ کسی کوڑے کو لو بندہ منگے، نالے لبے کچھ نہ نالے کوڑا متھے لاوے، منگو سونیاں کو لو، حسن بھی سونا، حسین بھی سونا، حضور کی آل بھی سونی، نبی کے جلووں میں بسے ہوئے نبی کے اصحاب بھی سونے۔ امام حسن پاک نے اس کا کام کروا دیا، اور کام کروانے کے بعد فرمایا اللہ میرے بھائی حسین پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، وہ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، مجھ حسن کا فیصلہ یہ ہے 1 مہینے کے اعتکاف کا اتنا ثواب نہیں جتنا کسی کے کام کروانے کا ثواب ہے۔